الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات، ہمارے برادر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس وقت کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کے کچھ واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ دیکھیے دوستوں اور عزیزوں، سیرت اہل بیت ہو یا تلاوت قرآن ہو یا حدیث معصوم ہو، اس کو خالی سن لینا یا پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے، یعنی شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی بات کرتے ہیں کہ ہم سال میں نہ جانے کتنی اقوال معصومین کو سنتے ہیں اور کتنے واقعات کو معصومین کے سنتے ہیں اور کتنے ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس دور میں تبلیغات کا کام بنسبت پچھلے سالوں سے زیادہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا اثر ہم پر کیا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے ہم عمر ہوں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری عمر سے کم ہیں، جنہی نے پچھلا زمانہ نہیں دیکھا۔ لیکن جس طرح سے تبلیغات کا ذریعہ اب ہے کہ آپ پاس اسلامک شیعہ چینل ہیں جن کے ذریعے آپ علماء کو، خطبہ کو، واعظین کو، ان کی نصیحت آمیز باتوں کو برابر ٹی وی کے اوپر سنتے ہیں، پھر جو یوٹیوب چینل ہیں اس کے اوپر بہت سے کلپس آتے ہیں علماء کے، واعظین کے جس میں بہت سی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، عمل کی بات ہوتی ہے، ولایت اہل بیت کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو عام مجلسوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے، پہلے اتنی مجالس نہیں ہوتی تھی، جو میرے بزرگ ہیں یہاں پر وہ جانتے ہیں کہ کوئی مرتا تھا تو اس کا سیم پنجم محلے کی مسجد میں ہو جاتا تھا، اور اس میں اہل خاندان، عزیز اور پڑوسی آ جاتے تھے، اور بھی 40ویں کی مجلس میں جن سے تعلقات ہیں ان سے کہا جاتا تھا آ جاتے۔ لیکن اب ماشاءاللہ حالات صحیح ہوئے تو 10ویں کی مجلس بھی بڑی ہوتی ہے، 40ویں کی مجلس بھی، 20ویں کی، اور سال میں ایصال ثواب کی بہت زیادہ مجلس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک چیز غور کیجئے، یہاں پر میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بعد ختم مجلس کو مجھ سے متوجہ کریں تاکہ میں آگے اس بات کو نہ پڑھوں اور احتیاط کروں۔
کل جو ہمارے ہاں اتنی تبلیغات نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں ایک تقوی الہی تھا، پرہیزگاری تھی، خوف الہی تھا۔ مثلا اگر کوئی پنجگانہ نماز پڑھ رہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے بچپنے میں جو ہے وہ بہت کم نماز جماعت مساجد پہ ہوتی تھی۔ اللہ رحمت نازل کرے میرے والد مرحوم سرکار فخر علینا مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابع سرا، کہ انہی نے سب سے پہلی بنیاد کے ڈالی کہ وہ روز الگ الگ مساجد میں، ویران مسجدوں میں جا کے نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور مومنین اللہ ان مومنین کو جو زندہ ہوں صحت و سلامت رکھے ہو، جو مر چکے ہیں ان کی قبروں پر نزول رحمت کرے، مومنین بھی ان کے ساتھ چلتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ مسجدوں میں جالا لگا ہوا ہے، صفائی نہیں ہے، چنگادڑ رہا کرتے تھے تو وہ سب غلاظت کرتے تھے، تو یہ طے پایا گیا کہ ایسا ہے جس دن جس مسجد پر نماز ہوگی اس دن اس مسجد کی صفائی بھی کی جائے۔ تو مومنین کے حالات بہت برے تھے اس وقت، مسجد میں مطلب رگائی بھی بہت مشکل سے ہو پاتی تھی۔ تو عزیزان گرامی اس طرح سے یہ سب شروع ہوا۔ پھر میرے والد نے مدرسہ جامع تبلیغ کی جانب سے مساجد کے اوپر ایک امام حضرات کو معین کیا جو سینئر طالب علم تھے کہ مسجد میں نماز ہو۔ خیر یہ ان کا ثواب جاریہ تھا، ان کے ذریعے یہ ابھی تک چیز رائج ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ درگاہ حضرت عباس میں روز جماعت نہیں ہوتی، آپ تو یہاں رہتے تھے دیکھتے تھے۔ رمضان میں یہ درگاہ کی جو مسجد ہے اس پر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں جب زیارت کے لیے آیا تو میں نے کہا چند زائرین جو مستقل یہاں نماز پڑھتے تھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے روزے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو میں نے طے کیا کہ آئندہ سال سے میں رمضان میں یہاں نماز پڑھاؤں گا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا، اور پنجشنبے کی نماز ہمارے نانا مولانا مرزا محمد ذکی صاحب اللہ مقامہ اور ہمارے والد نے اسے شروع کیا۔ میرے کہنے کا دیکھیے جو مقصد ہے، میں یہ نہیں ان کی تعریف نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اتنی کم نماز جماعت، اتنی کم مجالس، علماء بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اب ہیں ماشاءاللہ، لیکن تبلیغات کا اثر تھا، مومنین میں بھائی چارگی تھی، پیار محبت تھا، ایک دوسرے کے معاملات میں آدمی جو ہے وہ بہت شرن سوجھ بوجھ رکھ کے اس کام کو کرتا تھا۔ ولادت شہادت کی تاریخوں کا لوگوں کو علم تھا، لیکن آج اتنی تبلیغات کے باوجود ہمارا کردار خلاف ائمہ معصومین ہو جاتا ہے۔ یہ تلخ چیز ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ 8ویں امام کی سیرت میں واقعات جو ہیں وہ عرض کروں گا، تو میں اپنے وعدے سے میں وہیں پر آ رہا ہوں۔ دیکھیے جب تک کہ ہم میں آپ میں ایک پیار محبت اخوت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس زمانے میں دنیا میں ہم ترقی نہیں کر پائیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا روز عید کون سا ہے؟ جی عید غدیر ہے، بے شک عید اکبر ہے، عید اہل بیت ہے، ہماری پہچان ہے روز عید غدیر۔ اس دن کے اعمال میں آپ کتابوں میں پڑھیے گا، ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی بنائے۔ اس کا ترجمہ ہی پڑھیے گا، صیغہ اخوت ہے، ہاتھ پکڑ کے ایک مومن دوسرے مومن کو کیا کرے؟ بھائی بنائے۔ اب صاحب
اس بھائی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بھائی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے باپ کی میراث میں شریک ہو جائے۔ اس بھائی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہن سے وہ اب عقد نہیں کر سکتا۔ نہیں، اس بھائی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو محبت میں اپنا بھائی سمجھے۔ سمجھ رہے؟ محبت میں اپنا بھائی سمجھے، اور یہ بھائی دنیا اور آخرت تک کا بھائی۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روز عید غدیر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے گا تو اگر ان دونوں میں کسی کے عمل زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں تو جس کے پاس زیادہ تقوی الہی ہے وہ کم والے کی شفاعت کر دے گا تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر میری بات اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک نے بھی سماعت قاعدے سے کر لی اور اس نے عمل کیا تو میری تقریر جو ہے وہ ضائع نہیں، اور اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو میں اپنے فریضے سے جو ہے وہ بری ہو گیا کہ میں نے حجت کو تمام کر دیا۔ ایک مومن کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے؟ ایک مومن کا مرتبہ اتنا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک مومن کا مرتبہ اتنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کے حالات زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مکے پہنچا، اس نے کہا رات میں خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے جب بھیڑ نہ ہو۔ ہم آپ میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسے وقت جائیں گے جب سناٹا ہو، قاعدے سے دعائیں پڑھ سکیں، دعائیں مانگ سکیں، زیارت پڑھ سکیں۔ ایسا کبھی کبھی ہم میں آپ میں بھی بات آتی تو اس کے بھی ذہن میں آیا۔ اب جو رات میں وہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ سناٹا ہے، لیکن غلاف کعبہ کے نیچے کوئی ہے جو ایسی مناجات پڑھ رہا ہے کہ یہ اپنی مناجات بھول گیا اور سوچنے لگا اس اندھیری رات میں کون ہو سکتا ہے۔ تو غلاف کعبہ کے نیچے سے آواز آئی، تو نے پہچانا نہیں؟ میں تیرا چوتھا امام علی ابن الحسین ہوں۔ وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے کہا امام غلاف کعبہ سے باہر آئے تو میں ان کی قدم بوسی کروں۔ اس نے کہا کہ مولا دل کی مراد آ گئی، اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ کی زیارت بھی ہو گئی، میں یہ کہوں گا اپنی زبان میں کہ عمل بھی ہو گیا اور اجر رسالت بھی ادا ہو گیا۔ اب امام نے کہا جا تو بھی دعا مانگ دو، تو اس نے دعا مانگی۔ امام تو نے پہلے دعا مانگ لے پھر آنا گفتگو کریں گے۔ اس نے دعا مانگی، اب جو دعا مانگ کے واپس آیا مولا نے کہا یہ بتا تو نے وسیلہ کسے قرار دیا؟ وسیلہ ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا مولا خانہ کعبہ سے لپٹا تھا، خانہ کعبہ ہی کو وسیلہ بنا دیا۔ مولا نے کہا اچھا وسیلہ ہے خانہ کعبہ، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو وسیلہ بناؤ، مطلب ایک مومن دوسرے مومن کو وسیلہ بنائے تو اس وسیلے سے زیادہ بہتر ہے خانہ کعبہ، اصل کعبہ۔ جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ خانہ کعبہ، ہم سمت کعبہ نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کوئی بھی دینی کام ہوتا ہے چاہتے ہیں کعبے کی طرف رخ کریں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ اس وسیلے سے بہتر یہ وسیلہ ہے کہ ایک دوسرے کو تم وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا۔ تو میری ذہن میں ایک بات آئی کہ کعبے میں مولا کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ مومن کے دل کو بھی کعبہ کہا گیا ہے، مومن کا دل ہے کعبہ۔ اس کعبے اور اس کعبے میں فرق یہ ہے
کہ وہاں علی 3 دن رہے، مومن کے دل میں ہمیشہ علی رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو یہ مومن کی عظمت ہے، یہ مومن کی فضیلت ہے۔ اب آپ کو میں عرض کروں، اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں۔ اگر ہم بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، اس وقت بھی ایک صلوات بھیج دیجئے نعرہ حیدری۔ اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی نعمتوں سے ہم خالی ہیں۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی نعمت الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کووڈ-19 سے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ کبھی جسے ہم نے نہیں سمجھا، یہ جو سانس لے رہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ 1 لاکھ کے جیسا کہ میں نے سنا، اللہ عالم بالصواب، لوگوں نے ضرورت پڑنے پر آکسیجن کے سلنڈر لیے جن میں چند گھنٹوں کی آکسیجن ہوتی ہے، لیکن ہم شکم مادر سے لے کر مرتے وقت تک جو آکسیجن لے رہے ہیں اس کی قیمت وہ مانگ نہیں رہا ہے، وہ مانگ نہیں رہا ہے اس کی قیمت۔ اس نے کہا بس میری اطاعت کرو اور میرے تمام رحمتوں سے فیض یاب۔ اب کسی نے کس موقع پر، جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانشین بنایا گیا، اور بادشاہ وقت نے مصلحت کے تقاضوں کو دیکھ کر ان کو اپنا جانشین بنایا۔ مولا انکار کر رہے تھے لیکن بعد میں راضی ہو گئے، کیونکہ حکم پروردگار جو بھی رہا اس کے مطابق اہل بیت نے عمل انجام دیا۔ بارش نہیں ہوئی اس سال، جب بارش نہیں ہوئی تو سارا دار و مدار اس زمانے میں بارش پر تھا۔ جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت، انسانوں کو بھی پانی کی ضرورت۔ بارش نہ ہو تو فصل نہیں اگ رہی ہے، بارش نہ ہو تو جانوروں کی چراگاہ سوکھی پڑی بھی ہے۔ جانور اگر بھوکے پیاسے ہیں تو ادھر کا سامان ادھر نہیں جا سکتا، بڑی مشکلات۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو جو جانشین بنا دیا نعوذ باللہ اس کی نحوست ہے۔ تو بادشاہ ایک دن آیا امام کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے آپ دعا کیجئے۔ تو امام نے کہا، 8ویں امام نے، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میرے جد نے یعنی رسول اللہ نے خواب میں مجھے حکم دیا ہے کہ 2 شنبے میں کو جنگل میں جا کر، صحرا میں جا کر بارش کی دعا کرو تاکہ ابر کرم آئے۔ 8ویں امام 2 شنبے کو پیر کے دن جنگل کی طرف چلے، اور بھی افراد مجمع پورا جا رہا ہے امام کے ساتھ۔ امام نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے کہ کالے جھومتے ہوئے بادل آ گئے۔ اچھا دیکھیے، بارش کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی گرمی ہو رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، بچوں وغیرہ کو چھوڑ کے اگر ایک دم سے آپ آسمان میں ایسے بادل دیکھیں کہ برسنے والے ہیں، تو آپ اگر باہر ہوں گے تو جلدی سے آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو وہ مجمع بھی جو تھا وہاں پر، وہ بھی اپنے گھروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں 8ویں امام کہ بھاگو نہیں، یہ بادل اس علاقے میں برسنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ فلاں علاقے میں برسیں گے۔ ابھی اسی سیزن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک دن بڑے کالے بادل آئے تھے اور لگ رہا تھا طوفانی بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوئی، بادل آگے چلے گئے۔ تو جہاں حکم ہوگا وہاں وہ برسیں گے۔ تو اس طرح سے کئی بادل آئے۔ امام نے کہا نہیں، یہ فلاں جگہ برسنے آئے، یہ فلاں جگہ برسنے آئے۔
یہ فلاں جگہ برسنے آئے ہیں. آخری 9 بادل آئے. آخری بادل جب آیا تو امام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے علاقے میں برسنے آیا ہے. تب لوگوں میں اضطراب ہوا اور بھاگنا چاہا تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں, دوڑ بھاگ نہ کرو, میں ذمہ دار ہوں. تم میں سے جب تک کہ ایک ایک شخص اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو جائے گا, ایک قطرہ آب آسمان سے زمین پر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں خدائے محمد کی قسم, جیسا امام علی رضا نے وعدہ کیا تھا ویسا ہی ہوا. جب ہم اپنے گھروں میں پہنچ گئے تب بارش ہوئی. اچھا, اب جو بارش ہوئی تو بنی عباس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو اتفاق سے بارش ہو گئی, اس میں کوئی امام علی رضا کا کمال معجزہ نہیں ہے, یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ بارش شروع ہو گئی. تو قدرت نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے تو برستا ہی رہے گا. 8 دن اتنا پانی برسا, اتنا برسا کہ اب لوگ پانی برسنے کے رکنے کی دعا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا ہے انہیں سے چل کے کہو. تو امام علی مقام پاس لوگ آئے اور آ کے کہا یہ اپنا زہرا آپ کی دعا سے پانی برسا, اب آپ دعا کر دیجئے کہ پانی رک جائے. امام نے اب دعا نہیں کی بلکہ امام نے ایک اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا تو ایسے بادل آسمان پر پھٹے, آسمان صاف ہوا کہ جیسے کوئی مطیع و فرما بردار غلام اپنے آقا کے اشارے پہ کام کر رہا ہو. اب دیکھیے یہ پورا واقعہ جس لیے میں نے آپ کو سنایا, حاصل کلام تو امام نے خطبہ دیا اور اس میں کان کھول کے نوجوان ضرور سن لیں. میں بزرگوں کے لیے اتنی جسارت نہیں کر سکتا ہوں کہ ایسے لفظ سے ان کو خطاب کروں. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نعمت الہی کا کفران کرو گے تو اللہ نعمتوں کو سلب کر دیتا ہے, اور اگر شکران نعمت کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. آج ہمارے پریشان ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے, کھانا ہے, گھر ہے, لباس ہے, گاڑی ہے, اے سی ہے, اور جب پوچھئے کہ بھئی سب خیریت ہے, ہاں بس سب ٹھیک ہے. یہ کفران نعمت ہے. شکران نعمت کہیے الحمدللہ سب خیریت ہے, بھوکے بھی ہوں تب بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے. دیکھیے اللہ کس طرح عطا کرے. مگر اس موقع پر امام نے ارشاد فرمایا, کسی نے پوچھ لیا مولا شکران نعمت کا کوئی طریقہ بتائیے, تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا یہ بھی شکران نعمت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اخلاق سے ملے, صلہ رحمی کرے, محبت کرے, اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرے. اب میں کیا اس پہ تبصرہ کروں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کے بجائے نفرت کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, مان لیجئے اس چیز کو. دنیا کے اسباب کا بھروسہ نہیں ہے. ابھی میں بتاؤں, مطلب موتیں تو آپ خود دیکھتے ہیں, ارے کل تک تو ٹھیک تھے, ایک ہفتہ پہلے تو ملاقات ہوئی تھی, کوئی بات نہیں تھی, ارے ابھی چند گھنٹے پہلے بالکل صحیح تھے, اور کوئی عمر کا تعین نہیں ہے کہ صاحب بوڑھے تھے, مرنا تو تھا ہی انہیں. کوئی عمر کا معلوم ہے, جوان ہیلتھی آدمی. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو
کمزور ہے، لگتا ہے کہ اس کو کچھ بیماری ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا۔ کئی موتیں ہوئی ہیں ادھر مہینہ بھر میں۔ آج بھی ایک صاحب کے جی ابھی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں، آج صبح ایک ہمارے جاننے والے جوان مر گئے۔ کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اسباب کا کوئی بھروسہ نہیں، سامان کا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک مجھے پرانی میز خریدنا تھا، تو میں گیا اور اس سے میں نے رقم طے کی۔ اس نے کہا اس پہ ذرا پالش میں کرا دوں اور کل صبح میں بھجوا دوں گا۔ میں نے پتہ بتایا، جب دوپہر تک نہیں آئی تو میں نے اسے فون کیا۔ میں نے کہا بھائی تم نے کہا تھا صبح بھجوا دیں گے، ابھی تک نہیں بھیجی۔ تو اس نے کہا ارے مولانا صاحب، کل رات میری دکان میں آگ لگ گئی اور سارا میرا سامان جل گیا۔ اس کا پھر اس نے ویڈیو بھیجا جو بہت بری طرح سے آگ لگی تھی، اس وقت تک بجھی بھی نہیں۔ تو نہ اسباب کا بھروسہ، نہ زندگی کا بھروسہ، نہ اولاد کی خدمت کا بھروسہ۔ اب اس دور میں یہ بھی بھروسہ نہ رکھیے کہ میرے 4 بیٹے ہیں تو میرا بڑھاپا اچھا کٹ جائے گا۔ امکان ہے کہ 4 بیٹے ہونے کے باوجود بھی بڑھاپے میں ہم درگاہ کے دروازے پر پڑے ہوں۔ یہ مشاہدات ہیں، آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یا اگر بیٹا باہر رہتا، پیسہ اس نے کہا ممی ڈیڈی کہاں آپ اکیلے گھر میں رہ رہے، اولڈ ہوم میں ڈال دیا گیا۔ یہ ابھی کے واقعات جو بزرگوں کے لیے لوگ بناتے ہیں، ایک فری ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے پیڈ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ماں باپ کو کھلائیں گے، پلائیں گے، رکھیں گے، دوا علاج کریں گے، اس کا خرچہ آپ دیں گے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں، اولاد بڑی ہے اور اسے اچھی اولاد کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ 50,000 اولڈ ہوم میں دے رہا ہے، لیکن جو بچوں کی محبت ساتھ میں رہ کر ملتی ہے اس سے محرومی ہے۔ تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو بالخصوص مومنین کے معاملات کو بالکل صحیح رکھیے۔ ماں باپ کے رشتوں کو، بہن بھائیوں کے رشتوں کو، محلے کے رشتوں کو، دوستی کے رشتوں کو۔ ایک ہمارے بچپنے میں ایک بات کہی جاتی تھی، آگ کا پانی۔ صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نظر انداز کر دیا، وہ آگ کا پانی کہا جاتا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر دیا۔ اب لوگ نظر انداز تو بھول ہی گئے، فوراً جواب، ایک دوسرے سے دشمنی۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، یہ گزارش کروں گا خدا را مومنین میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اس لیے کہ ہمارا مرکز ایمان ایک ہے۔ ہمارے دشمن بہت ہیں، جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے سبحان اللہ، تو عزیزان گرامی ہمارا دشمن ہم پر ضرب کاری لگاتا رہے گا۔ ہمارے دشمن پاس دولت ہے، ہمارے دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے دشمن کی قوت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم سب ایک رہیں تو حق کی قوت سے بڑھ کے کوئی قوت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہ تو کربلا نے ثابت کر دیا، لاکھوں کا باطل کا لشکر تھا، کربلا کی جنگ متحد ہو کے لڑی گئی، سجدگاہ ایک تھی، اس پر سر 72 جھکے تھے، ایک ہاں پر ہاں، ایک نہیں پر نہیں۔ تو یزید کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کا نام آج تک زندہ۔ میں مولا عباس کو گواہ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بہت اذیت ہوتی ہے جب مجھے کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ مومنین میں آپس میں کوئی ٹکراؤ،
دیکھیے میں آپ ہی کے سامنے جی رہا ہوں اور آپ ہی کے سامنے میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا. آپ ہی ہمارے جنازے کو کاندھا دیں گے, آپ ہی ہمیں ایصال ثواب کریں گے. مجھے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک بہت خوبصورت جملہ یاد آیا جو ایک احتجاج کے موقع پر انہوں نے کہا تھا آپ پھولوں کا ہار پہنائیے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ جوتوں کا ہار پہنائیے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ ادیب ہو, چاہے وہ معبدگاہ ہو, اس کی عزت ہماری عزت ہے اور اس کی توہین ہماری توہین ہے. ایک صلوات اور بھیجیے گا. مجھے تو آپ کے درمیان ہی رہنا ہے ہمیشہ, اور اگر مجھے علم دین حاصل کرنے کے بعد دولت کی لالچ ہوتی تو میں برسوں پہلے یہاں نہ ہوتا, ہندوستان کے کسی بھی یا ہندوستان سے باہر کہیں بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا. وطن کی محبت میں ایک آدھ سال آتا, آپ سے ملاقات ہوتی اور میں چلا جاتا. لیکن میں نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وطن چھوڑنا تو دور کی بات ہے, میں محلہ بھی نہیں چھوڑوں. سمجھ گیا؟ میں نے اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میں جس کا جہاں دل چاہے وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں, مگر میں جوار باب الہوائے نہیں چھوڑوں. جو ہمیشہ کے میرے مددگار ہیں ہم ان کا جوار نہیں چھوڑ سکتے. میرا گھر جنہیں معلوم ہے جانتے ہیں, ادھر آگے روڈ پہ ہے, تو میرے گھر سے جدھر سے بھی آپ نکلیے گا کوئی نہ کوئی معبدگاہ ضرور مل جائے گی, کوئی روضہ ضرور مل جائے گا. تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے, یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ایک مذہبی ماحول میں ہم رہ رہے, ابھی خدا نہ کرے کوئی بات پڑ جائے تو ایک آواز پر کم از کم مومنین جمع تو ہو جائیں گے میرے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ میت اس انتظار میں رکھی ہے کہ کوئی آ جائے. دنیا کی طرف نہ دوڑیے, آخرت کی طرف دوڑیے, کیونکہ اصل زندگی آخرت ہے. یہ امام حسین نے ہمیں سمجھایا. 3 دن کی بھوک پیاس معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خدا ان شفیق مومنین کو سلامت رکھے. مجھے پیاس کچھ محسوس زیادہ ہوتی ہے تو مومنین پانی کا انتظام کر دیتے. دوران تقریر اشارے سے پوچھتے ہیں کہ پانی پینا ہے. عزیزان گرامی, لیکن کربلا میں ایک ایسا پیاسا بھی جو دن بھر میتیں اٹھا رہا ہے, جسم سے خون بہ رہا ہے اور دن پیاس میں دوڑ رہا ہے. مولا حسین کئی میتوں کو اٹھا کے لائے ہیں اور مولا حسین کا پیاس, مولا حسین کے جسم پر پیاس کا اتنا اثر تھا کہ مولا نے فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس تو یاد کر لیں. عزاداروں, گرمیوں کا زمانہ ہے, آپ حضرات بھی پانی پی رہے ہوں گے. جب پانی پیجئے تو کچھ نہ یاد رہے تو اتنا ہی کہہ دیجئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یا سے حسین آپ پر سلام.
جن لوگوں نے پیاسا رکھا ان پر خدا کی لعنت. عزاداروں اتنے پیاسے امام تھے کہ زبان چٹک گئی تھی. حسین کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ امام چہارم اور باتوں کو یاد کر کے نہیں روتے تھے، لیکن جب پانی کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے. ہائے بابا، آج تمہارے بیٹے پاس پانی ہے. جب ذوالجناح درے خیمہ پر آیا ہے، سکینہ نے کچھ نہیں پوچھا، اتنا پوچھا یہ بتا دے کہ میرے بابا کو پانی دیا گیا یا نہیں. اے ذوالجناح، ارے میرا بابا پیاسا دبا ہو گیا. ارے جب امام سجاد پانی دیکھ رہے ہیں، کربلا کا رخ ہے. ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارا، اس مجلس کو قبول فرما، اور جن لوگوں کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے پروردگارا، ان کی قبروں میں ان کی روح اور جسم کو اس کا ثواب پہنچے. پروردگارا، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. پروردگارا، ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. پروردگارا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، حیدر کرار کا واسطہ. پروردگار، ہمارے قوم میں جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب روزی عنایت فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے ارادوں کے اعتبار سے ان کے وطن واپسی فرما. پروردگارا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ صاحبان علم کی حفاظت فرما. پروردگارا، ہم سب میں تقوی الہی پیدا فرما. پروردگارا، جنت البقیع و جنت المعلا کے جلد تر روزے تعمیر ہو جائیں، اور موجودہ سعودی عرب کی جو حکومت اسے نیست و نابود فرما. پروردگارا، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات، میری خالہ زاد بہن کا آپریشن ہے اس وقت، آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار اسے صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عنایت فرمائے. آمین. پروردگارا، جتنے بھی مومنین بیمار ہیں یا آپریشن ہے جن کا دنیا میں کہیں بھی، پروردگار ان سب کو زندگی عنایت فرما. حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب، عالی جناب مولانا مرزا محمد سکی صاحب، عالی جناب مولانا مرزا عبدالقاسم صاحب، لاڈلی بیگم صاحبہ، کنیز کلثوم صاحبہ، اور قمر جہاں صاحبہ، نفیس جہاں صاحبہ، اور جملہ ارواح مومنین مومنات، اور بالخصوص جن لوگوں نے فاتحہ کی پرچی دی تھی، فاتحہ پہلے ہو بھی چکا ہے، انہیں بھی شریک کر لی.